اتصال میں ہے، راوی سے لے کر ہم تک پہنچنے میں اس روایت کے اس طریقے میں شبہ ہے، راوی سے سہوا ہونے کا شبہ ہے، راوی کے جھوٹ بولنے کا شبہ ہے، ضابط نہ ہونے کا وغیرہ وغیرہ کا شبہات، وہ اس طریق میں ہے، نہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یقینی ہے، تو حدیث اصل کے اعتبار سے یقینی ہے، اور پہنچنے کے راستے اور طریق کے اعتبار سے ان میں شبہات ہے، اور قیاس اصل کے اعتبار سے ظنی ہے، اس میں شبہ ہے، قیاس کے اصل کے اعتبار سے ظنی ہے، اس میں شبہ ہے، یقینی نہیں ہے۔ تو جو چیز اصل کے اعتبار سے یقینی ہو اس کا لینا بہتر ہے بنسبت اس چیز کی کہ جو اصل کے اعتبار سے ظنی ہو، اس میں شبہ ہو۔ اس لیے چونکہ حدیث اصل کے اعتبار سے یقینی ہے تو حدیث ہی پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر قیاس حدیث کے تعارض میں آ جائے، مقابل میں آ جائے، تو حدیث پر عمل ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مالکی حضرات کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تو آپ نے حدیث سب کو چھوڑ دیا ہے، سب نے اس حدیث کو چھوڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو، من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا والی روایت کو تو سب نے چھوڑ دیا۔ تو آپ لوگوں نے تو قیاس پر عمل کیا ہے، یہاں پر حدیث پر تو عمل نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ جو راوی، ہمارے ہاں راویوں میں بقول مصنف کے راویوں کے ہاں تفریق ہے، راوی دو قسم کا ہے۔ اگر راوی فقیہ اور مجتہد ہو تو مطلقاً اس کی روایت حجت ہوگی، قبول ہوگی، اس کے مقابلے میں قیاس کو دیوار پہ ماریں گے۔ اگر راوی فقیہ نہیں ہے، عادل اور ضابط تو ہے، مجتہد نہیں ہے، اور اس کی روایت کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے، اس کے خبر کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے تو پھر قیاس پر عمل ہوگا، خبر واحد پر عمل نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور ہمارے نزدیک مصنف کہتے ہیں، ہمارے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فقیہ صحابہ میں نہیں ہے، یہ عادل اور ضابط تو ہے، صحابہ ہے، سب کے سب عادل اور ضابط ہوتے ہیں، لیکن فقیہ نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے۔ اس لیے اس کی حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا، قیاس پر اس لیے عمل کیا کہ یہ فقیہ صحابی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں فقیہ صحابی کی روایت حجت ہوتی ہے، مطلقاً قبول ہوگی، چاہے قیاس کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ تو اگر راوی ایسا ہے کہ فقیہ اور مجتہد ہے تو اس کی روایت کے مقابلے میں اگر خبر واحد آ جائے، قیاس آ جائے ان کے حدیث کے مقابلے میں، تو قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث پر مطلقاً عمل ہوگا، چاہے قیاس کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ وہی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری قسم وہ راوی ہیں کہ جن کی جو مجتہد نہیں ہے، جیسے کہ مصنف نے مثال ذکر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ اگر ایسا راوی صحابی روایت نقل کرے، چونکہ یہ عادل اور ضابط تو ہیں لیکن یہ فقیہ نہیں ہے، جب فقیہ نہیں ہے، اگر ایسے راوی کے روایت کے مقابلے میں قیاس آ جائے، اور وہ قیاس ایسا ہو کہ اگر من کل الوجوہ قیاس کا دروازہ بند ہوتا ہو تو پھر ضرورت کی بنیاد پر، تاکہ قیاس کا دروازہ من کل الوجوہ بند نہ ہو، رائے کا دروازہ بند نہ ہو، تو قیاس پر عمل ہوگا اور حدیث کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے راوی کی روایت کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل ہوگا۔ اس وقت ہوگا کہ جب من کل الوجوہ قیاس درست نہ بنتا ہو، من کل الوجوہ وہ روایت قیاس کے مخالف ہو، من کل الوجوہ وہ روایت قیاس کے مخالف ہو۔ اگر بعضی وجوہ سے مخالف ہے اور بعضی وجوہ سے مخالف نہیں ہے تو پھر قیاس پر عمل نہیں ہوگا، خبر واحد پر عمل ہوگا، اس لیے کہ قیاس کا دروازہ من کل الوجوہ بند نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر وہ روایت ایسی ہو کہ من کل الوجوہ قیاس کے مخالف ہو، ہر لحاظ سے قیاس کے مخالف ہو، تو پھر اس خبر واحد کو احترام سے ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل ہوگا۔ اس لیے کہ قیاس بھی اللہ کا حکم ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اللہ نے قیاس کا حکم دیا ہے، لہذا قیاس کا دروازہ بالکل بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ذکر کی ہے
اس کی مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حدیث مسرات میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، اونٹنیوں میں اور بکریوں میں تسریہ نہ کرو، اونٹنیوں میں اور بکریوں میں تسریہ نہ کرو، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخیر النظرین، جو تسریہ کر لینے کے بعد جو مشتری اس کو خرید لے تو اس کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار ہے، بعد ان یحلبها، اس کے دودھ نکالنے کے بعد، دونے کے بعد، ان رضیہا امسکہا، اگر اس پر خوش ہے راضی ہے تو اس کو روک کے رکھے، وان سخطہا ردہا وصاعا من تمر، اور اگر اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے خوش نہیں ہے تو اپنے مبیع کو واپس کر دے بائع کو، اور ایک سا کھجور بھی واپس کرے، ایک سا کھجور بھی واپس کرے۔ یہ روایت اس کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یہ جو روایت نقل کی یہ روایت قیاس کے من کل الوجوہ مخالف ہے۔ دیکھو اس حدیث میں ہے کہ آپ نے اونٹوں اور بکریوں کے تسریہ، جانوروں کے تسریہ سے منع کیا۔ تسریہ کہتے ہیں سرّ یسری تسریۃً، جانوروں کے دودھ کے وہ نہ نکالنا، تنوں سے دودھ نہ نکالنا 2 3 4 دن تک، اور اس کے تنوں کو باندھ دینا تاکہ اس سے دودھ نہ ٹپکے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیچنے کے ارادے کے وقت، تاکہ مشتری اس کے تنوں کو بھرا ہوا دیکھے، اور جب اس کا دودھ نکالے 1 دن 2 دن، جو خیار شرط پر بھی، خیار شرط پر خریدے، تو اگر 1 دن 2 دن دودھ نکالے تو دودھ بہت زیادہ ہو تو ظاہر بات ہے قیمت زیادہ لگے گی، تن اگر بھرے ہوئے نظر آئیں گے تو مشتری مہنگے دام میں اس کو خریدے گا، تو اس سے مشتری کو دھوکا ہوگا، حالانکہ 3 4 دن دودھ نکالنے کے بعد پھر اپنی اصلیت پر آ جائے گی۔ پہلے 10 کلو دودھ دیتی تھی، اب 4 کلو دے رہی ہے، تو آپ نے اس تسریہ سے منع کیا کیونکہ اس میں دھوکا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا جانور خرید لے اور دودھ نکالنے کے بعد دھوکے کا پتہ چل جائے تو اس کو اختیار ہے، اگر اسی پر راضی ہے تو روک کے رکھے، اور اگر اس پر ناپسند کرتا ہے، اس کو ناخوش ہے، تو پھر اس کو مبیع کو واپس کر دے، اور 1 سا تمر بھی واپس کرے، 1 سا تمر بھی واپس کرے۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ روایت من کل الوجوہ قیاس کے مخالف ہے، اس لیے کہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جو ان کے بقول فقیہ صحابی نہیں ہے، فقیہ صحابی نہیں ہے۔ جب فقیہ نہیں ہے اور قیاس کے مخالف میں اس کی روایت آ گئی، اس لیے کہ اگر جانور کو واپس کرنا ہے تو یہ 1 سا کھجور کس کے عوض میں ہے؟ وہ نے جو 1 2 دن 3 دن دودھ استعمال کیا اس کے مقابلے میں۔ تو دودھ کے یاد رکھنا، جب کوئی آدمی دوسرے پر تجاوز کرتا ہے، تاوان کا بدلے میں جس چیز کا تاوان کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تو ایک اصول مقرر ہے کہ جس شے کو ضائع کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، غصب کیا گیا ہے، ہم اس شے کو دیکھیں گے مثلی ہے یا ذوات القیم میں سے ہے۔ اگر وہ ذوات الامثال میں ہے، اس کا مثل ملتا ہے تو اس کا مثل واجب ہوتا ہے، مثلی شے کا تاوان مثل سے دینا واجب ہے، اور دودھ مثلی اشیاء میں سے ہے۔ اگر اونٹنی کا دودھ استعمال کیا ہے تو اونٹنی کا دودھ دے دے، اگر بکریوں کے دودھ کو استعمال کیا ہے تو بکریوں کا دودھ دے دے، گائے کا دودھ استعمال کیا ہے تو گائے کا دودھ گائے کے دودھ کا مثل ہے۔ تو آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں جتنا دودھ استعمال کیا ہے دودھ دے دے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 1 سا تمر دے دے۔ تو دودھ کا مثل ہے، ذوات الامثال میں سے ہے، لیکن دودھ کو واجب نہیں کیا گیا اس کے رد میں، مقابلے میں۔ اچھا اگر یہ ذوات الامثال میں سے نہ شمار کرے، دودھ کو ذوات القیم میں سے شمار کرے، تو پھر قیمت واجب ہونی چاہیے۔ کیا واجب ہونی چاہیے؟ قیمت واجب ہونی چاہیے، لیکن آپ نے قیمت کو بھی واجب نہیں کیا، آپ نے فرمایا 1 سا تمر دے دے۔ تو یہ تمر یہ نہ دودھ کا مثل ہے، نہ ذوات القیم میں سے، نہ قیمت ہے۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر یہ مثلی شے ہے، مثل واجب ہو۔
اگر ذوات القیم میں سے ہے تو قیمت ہو، نہ یہاں مثل ہے دودھ، نہ قیمت کو واجب کیا گیا بلکہ ایک ساتھ تمر کو واجب کیا گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک ساتھ تمر ہے ہو سکتا ہے قیمت کے بدلے میں ہو، قیمت کے بدلے میں تمر دے دو، لیکن پھر دودھ کے کم و بیشی سے قیمت میں بھی کمی بیشی ہونی چاہیے، پھر سا میں بھی کمی بیشی ہونی چاہیے، ایک سا نہ ہو، آدھی سا ہو، 1.5 2 سا ہو، چاہے دودھ جتنا بھی استعمال کیا ہو بس ایک سا کھجور دینا۔ معلوم ہو یہ ایک سا تمر کی قیمت کے عوض میں بھی نہیں ہے، اگر قیمت کے بدلے میں ایک سا ہوتی تو پھر دودھ کے کمی بیشی سے اس سا میں بھی کمی بیشی ہوتی، حالانکہ دودھ جتنا بھی استعمال کیا ہو آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ایک سا تمر دے دیں۔ اب دیکھو یہ روایت ہے، راوی فقیہ نہیں ہے، اور روایت قیاس کے من کل الوجوہ مخالف ہے۔ جب من کل الوجوہ مخالف ہے تو پھر قیاس کا دروازہ بند ہو رہا ہے، من کل الوجوہ قیاس کے مخالف ہے، اس لیے جب قیاس کے مخالف آ جائے ایسے راوی کی روایت تو ایسے راوی کی روایت کو احترام سے ترک کیا جائے گا اور قیاس پر عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے احناف نے یہاں قیاس پر عمل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اور حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیا ہے احترام سے۔ احناف کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دودھ بعد میں کم ہو جائے تو چونکہ یہ عیب ہے نہیں، جب عیب نہیں ہے تو مالک مشتری مبیع کو لوٹانے کا اہل نہیں ہے، لوٹا نہیں سکتا، قیمت کے لیے رجوع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے جب ہو جاتی ہے تو مبیع کی اصل ہونا، سلامت ہونا، یہ بے کے اوصاف میں سے ہے۔ بے کے تقاضا یہ ہے کہ مبیع صحیح سالم ہو، اور یہاں مبیع صحیح سالم ہے، تو جب بے کا تقاضا یہ ہے کہ مبیع صحیح سالم ہو، اس کے اوصاف میں کوئی خرابی نہ ہو، تو جب یہاں وصف سلامت موجود ہے بے کے مبیع کی، تو پھر مبیع کیوں مشتری کیوں مبیع کو لوٹا دے اور کس لیے ثمن کی طرف رجوع کرے؟ اس لیے احناف کہتے ہیں جب یہ حدیث قیاس کے مخالف ہے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے مشتری مبیع کو واپس نہیں کر سکتا، اپنے پاس روک کے رکھے گا، چاہے خوش ہو یا نہ خوش ہو، پسند کرے یا نہ کرے، لوٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ بے تقاضا کرتی ہے مبیع کے صحیح سالم ہونے کا، اور مبیع ٹھیک ہے۔ یہاں ثمرے میں کمی آئی ہے، دودھ مبیع کا ثمرہ ہے، مبیع نہیں ہے، یہ مبیع کا ثمرہ ہے، اور اگر ثمرہ بالکل ہی معدوم ہو تو تب بھی مبیع کے وصف میں صفت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جب ثمرہ بالکل ہی معدوم ہو، اگر وہ جانور بالکل ہی دودھ نہ دیتا ہو تو تب بھی مبیع کے وصف صفت میں کوئی خرابی نہیں آتی، وصف مبیع صحیح سالم رہتی ہے، تو تب بھی نہیں لوٹا سکتا۔ اور یہاں تو مبیع کا جو ثمرہ ہے وہ بالکل معدوم نہیں ہے بلکہ کم ہے، تو کمی کی صورت میں تو بطریق اولا مبیع کی کوئی صفت میں خرابی نہیں ہے، اس لیے مبیع صحیح سالم ہے تو مشتری مبیع کو واپس نہیں کر سکتا۔ جب بالکل ہی ثمرہ معدوم ہو مبیع واپس نہیں کر سکتا تو کمی کی صورت میں تو بطریق اولا مبیع واپس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بے صرف تقاضا کرتی ہے مبیع کے صحیح سالم ہونے کا، اور یہاں مبیع صحیح سالم ہے، صرف اس کے ثمرے میں کمی آئی ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں مبیع واپس نہیں کر سکتا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ابن ابی لیلہ رحمہم اللہ، ان کا ایک قول یہ ہے، یہ شوافی حضرات کے ساتھ ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں، اور ایک قول میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں قیمت دے گا، یہ کیا دے گا؟ قیمت دے گا، سا من تمر نہیں دے گا بلکہ قیمت دے گا۔ اور ایک قول میں یہ حضرات امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہم اللہ، یہ حضرات ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مشتری مبیع کو واپس کرے گا اور ایک سا تمر دے گا، چاہے دودھ کم استعمال کیا ہو یا زیادہ استعمال کیا ہو، ایک سا تمر دے گا، جیسے کہ حدیث کے ظاہر کا تقاضا ہے۔ تو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مشتری مبیع کو واپس کرے گا اور ایک سا کھجور بھی دے گا، جبکہ احناف حضرات اس کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرتے ہیں، اور حدیث کو قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے، من کل الوجوہ مخالف ہونے کی وجہ سے
ضرورت کی بنیاد پر اس حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں حدیث کو چھوڑ دیے؟ قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے، اور راوی فقیہ نہیں ہے، راوی فقیہ نہیں ہے، اس لیے حدیث کو ترک کر دیا اور قیاس پر عمل کیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے راوی کو دو قسم میں تقسیم کیا ہے، یہ صرف عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے، یہ صرف عیسیٰ ابن ابان کا مذہب ہے۔ احناف میں صرف عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ، انہوں نے صحابی راوی کو دو میں تقسیم کیا، فقیہ اور غیر فقیہ۔ فقیہ کی روایت کو مطلقاً قبول کیا، قیاس کے موافق ہو یا مخالف، اور غیر فقیہ کی روایت کو قیاس کے مخالف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، قیاس کو ترجیح دی۔ یہ تقسیم جو راوی صحابی کی ہے، احناف میں صرف عیسیٰ ابن ابان نے کی ہے، اور بعض متاخرین نے اسی کی اقتداء کی ہے، جیسے کہ قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کی اتباع کی ہے۔ تو متاخرین نے اسی کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اس مذہب کو اختیار کیا جو مصنف نے بھی ذکر کیا۔ جبکہ متقدمین میں سے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے اس پر شدید رد کیا، اور وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں راوی صحابی ایک ہی قسم ہے، فقیہ ہو یا غیر فقیہ ہو۔ اگر صحابی راوی ہے حدیث کے تو اس کے مقابلے میں اگر قیاس آ جائے تو قیاس کو دیوار پر ماریں گے، راوی کو نہیں دیکھیں گے فقیہ ہے یا غیر فقیہ ہے، چاہے فقیہ ہو یا غیر فقیہ ہو، اس کی روایت حجت ہوگی، اور اس کے مقابلے میں آنے والے قیاس کو دیوار پر ماریں گے، چھت پر پھینکو گے پھر اٹھاؤ گے، دیوار پہ ماریں گے۔ اس لیے اس کے مقابلے میں آنے والے قیاس بسرے سے حجت نہیں ہے، خبر روایت اور حدیث پر عمل ہوگا اور حدیث ہی قبول کیا جائے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ، شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ، اور ان کے متاخرین، ان کے اور متقدمین میں سے بہت سے حضرات نے اس کی اتباع کی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل ہوگا اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ راوی کی تقسیم نہیں ہے، صحابی راوی کی تقسیم نہیں ہے، صحابہ سے نیچے کی تقسیم کرے لیکن صحابی میں تقسیم نہیں ہے، اس کی روایت حجت ہوگی مطلقاً۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ نے، جس میں مصنف نے دیکھو تقسیم کی ہے، انہوں نے دیکھو صحابی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ شمار کیا، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ صحابہ میں داخل تھے، وہ صحابہ کے زمانے کے مفتی ہیں، صحابہ کے زمانے میں فتویٰ دیتے تھے، کہ بار صحابہ کی مزاحمت کرتے تھے، فتوے میں ان کی مخالفت کرتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کو بھی رد کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ متوفى حاملہ متوفى عنہا زوجہا، جو عورت حاملہ ہو اور شوہر مر جائے تو اس کی عدت کو ابعد الاجلین قرار دیا تھا، اس پر فتویٰ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کے فتوے کو رد کر دیا اور یہ فرمایا کہ نہیں، جو حاملہ ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہ تو فقیہ صحابہ میں سے ہے، صحابہ کے زمانے کے مفتی ہیں، صحابہ اجل صحابہ کی مخالفت اور معارضہ کرتے تھے دلیل کی بنیاد پر، اس کو کیسے غیر فقیہ میں شمار کیا؟ اس لیے شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نے اس ابن ابان رحمہ اللہ پر شدید رد کیا اور کہا کہ راویوں کی دو قسمیں بھی نہیں، اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غیر فقیہ بھی نہیں بلکہ فقیہ صحابی ہیں، غیر فقیہ نہیں، فقیہ صحابی ہیں۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو صاحب مذہب ہیں، خود انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایسی روایت پر عمل کیا ہے جو قیاس کے من کل الوجوہ مخالف تھی، اور وہ ہے رمضان میں بھول کر کھانے پینا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں بھول کر کھائے یا پیے تو بھول کر کھانے پینے سے رمضان میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے، انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ روایت نہ ہوتی تو میں قیاس کا قائل ہو کر
قیاس کی بنیاد پر روزے کے فساد کا حکم لگا دیتا کہ روزہ فاسد ہے، اس لیے کہ رمضان میں کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہذا لیکن چونکہ قیاس کا تقاضا ہے کہ روزہ فاسد ہو، لیکن اس روایت کی بنیاد پر میں روزے کے فساد کا قائل نہیں ہوا، حالانکہ یہ روایت جو ہے یہ قیاس کے مخالف ہے۔ اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو خود صاحب مذہب ہے، اس نے روایت کو قبول کیا، صحابی کی روایت کو قبول کیا، ابو ہریرہ کی روایت کو قبول کیا، اور وہ من کل الوجوہ قیاس کے مخالف تھا۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ احناف کے مذہب میں کہ جب راوی فقیہ نہ ہو، ابو ہریرہ کو اس میں شمار کیا، اور فقیہ نہ ہو تو پھر راوی پھر قیاس حجت ہوگی، اگر من کل الوجوہ مخالف ہوگی تو قیاس حجت اور حدیث کو ترک کیا جائے گا، جو کہ خود صاحب مذہب نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث پر عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ اس روایت کو جو بیان کیا ہے یہ درست، یہ جو تفریق کی ہے راویوں میں، یہ تفریق درست نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو۔ وَأَمَّا صاحب الہوا سے ہے ترجمہ، وَأَمَّا صاحب الہوا، رہا خواہشات والا، فالمذہب المختار، تو پسندیدہ اور راجح مذہب یہ ہے، انہ لا تقبل روایت قبول نہیں کی جائے گی، من انتحل الہوا، اس شخص کی کہ جس نے خواہشات کو مذہب اور دین بنایا ہو، ودعا الناس الیہ، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہو، لأن المحاجۃ والدعوۃ، اس لیے کہ حجت بازی کرنا، بحث مباحثہ اور مناظرہ کرنا، والدعوۃ، اور دعوت دینا، الی الہوا، خواہشات کی طرف، سبب، یہ سبب بنتا ہے، سبب ہے، ایسا سبب ہے، داع الی التقول، جو افتراء اور بہتان کا سبب اور باعث بنتا ہے، باعث بننے کا سبب ہے۔ فلا یؤتمن علی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے صاحب ہوا آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امین نہیں گمان کیا جائے گا، اس کو امین نہیں بنایا جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَبْرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خبر واحد حجت ہے، قلنا، تو ہم نے کہا، ان کان الراوی معروفا بالفقہ والتقدم فی الاجتہاد، اگر راوی معروف، فقہ میں معروف ہو اور اجتہاد میں آگے بڑھا ہوا ہو، کل خلفاء الراشدین، جیسے کہ خلفاء راشدین ہے، والعبادلۃ الثلاثۃ، اور عبادلہ ثلاثہ ہے، وزید بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وابی موسیٰ الاشعری، وعائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وغیرہم، اور ان کے علاوہ، ممن اشتہرا، جو ان حضرات میں سے ہیں جو مشہور ہو گئے ہوں، بالفقہ والنظر، فقہ اور نظر میں مشہور ہوں، جیسے کہ ابی بن کعب اور ابو درداء رضی اللہ عنہما ہے۔ کان حدیثہم حجتاً، تو ان جیسے راوی حدیث صحابہ کی حدیث حجت ہوں گی، یترک بہ القیاس، اس کے ذریعے سے قیاس کو ترک کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ، اگر راوی معروف ہو عدالت میں، حفظ میں اور ضبط میں، نہ کہ فقہ میں، مثل ابی ہریرہ وانس بن مالک رضی اللہ عنہما، جیسے حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما ہے، فَإِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ، اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوگی، عُمِلَ بِهِ، تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر قیاس کے مخالفت میں ہو، لم یترک، تو حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، مگر ضرورت کی وجہ سے، وَانْسِدَادِ بَابِ الرَّأْيِ، اور رائے کے یعنی قیاس کے دروازہ بند ہونے کی وجہ سے، یہ وَانْسِدَادِ بَابِ الرَّأْيِ میں یہ وہ عطف تفسیری ہے، ضرورت پر اس کا بیان ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ حدیث ابی ہریرہ، اور وہ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی طرح ہے، فی المسرات، مسرات میں،